دوسرا نکاح، بیوی کا نام خولہ بنت جعفر، یہ قیدی بنائی گئی تھی جنگ یمامہ سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گفٹ دیا مولا علی کو۔ گفٹ مولا علی کو کس نے دیا؟ اب جانے من مسئلہ سنیں، اب یہ ذرا غور فرمائیں۔ امام 2 نمبر ہو، ظالم ہو، غاصب ہو، اس کی سپرویژن میں ہونے والا جہاد بھی باطل ہوتا ہے۔ جہاد باطل ہو، مال بھی باطل ہوتا ہے۔ مال کھانے والا بندہ حرام کھاتا ہے۔ 2 نمبر مال قبول کرنے والے علی ہیں۔ سپرویژن ابو بکر صدیق کی، خلیفہ ابو بکر صدیق ہے، جہاد ان کے دور میں ہوا، مال غنیمت ان کے پاس آیا۔ تو اگر تو امام حق نہیں تھے تو جہاد حق نہیں تھا، جہاد حق نہیں تھا تو مال حق نہیں تھا، مال حق نہ تھا تو علی المرتضیٰ نے مال کون سا لیا ہے؟ نہ حق مال لیا، 2 نمبر مال لیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ اعتراض تو مولا علی پر ہوگا۔ تو حیدر کرار نے مال قبول کر کے یہ مہر نہیں لگا دی، امام بھی برحق ہے، جہاد بھی برحق ہے، اس کا مال بھی برحق ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے گفٹ دیا، آپ نے قبول کر کے شادی فرمائی اور بتایا کہ یہ امام برحق ہے، اسی لیے تو جہاد برحق ہے اور وہی مال غنیمت ہے۔ اللہ نے ایک بیٹا محمد ابن حنفیہ عطا فرمایا، انہی کی روایت بخاری میں کہ میں نے ابا جان سے پوچھا کون ہے رسول اللہ کے بعد بہتر، تو فرمایا ابو بکر صدیق۔ اور ابو داؤد میں ہے کہ مولا علی پاک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ آپ کے بعد مجھے بیٹا دے نا تو میں اس کا نام آپ کے نام پہ رکھوں گا، کنیت بھی آپ کے ولی رکھوں گا۔ حضور نے فرمایا تجھے اجازت رکھ لینا، تو ان کا نام محمد رکھا، کنیت ابو القاسم رکھی، چونکہ قبیلے کا نام ہے الحنفیہ تو محمد ابن حنفیہ مشہور ہوئے۔ یہ دوسری شادی ہے مولا علی کی۔ اب کبھی یہ ذاکر یہ نہیں سنائیں گے، کبھی آپ نے کسی ذاکر کو سنا ہے وہ مولا علی کی اس بیوی کا ذکر کرے؟ اب سوال ہے کیا یہ علی کی زوجہ نہیں ہے؟ کیوں ذکر نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ عطا صدیق اکبر نے کی۔ اچھا اب دیکھیں، تو اگر آپ کی والدہ کا کوئی قاتل ہو، آپ کی والدہ کا پلاٹ اس نے کھا لیا ہو، ظلم کیے ہوں، اور وہ ایک مٹھائی کا ٹوکرا آپ کے گھر بھیجے، لے لیں گے آپ؟ کیوں؟ قاتل ہے، دشمنی ہے۔ تو مولا علی نے ٹوکرا نہیں، خاتون ہی قبول کر لی۔ مولا علی نے تو خاتون قبول کر لی۔